بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس، آج میں نواب محسن الملک کا دوسرا اور آخری لیکچر شروع کر رہی ہوں۔ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے پچھلے یا سابقہ لیکچر پر نظر ثانی کر لی جائے تو بہتر ہوگا۔ سابقہ لیکچر میں نے آپ کو سبق کے مصنف یعنی مولوی عبدالحق، جن کا لقب بابائے اردو ہے، ان کا تعارف کروایا تھا۔ پھر نواب محسن الملک، جن کا اصل نام سید مہدی علی خان تھا اور جو کہ اس سبق کا عنوان بھی ہے، یعنی اس سبق کا عنوان ہے نواب محسن الملک، ان کے بارے میں بھی کچھ معلومات فراہم کی تھی۔ پھر اس کے بعد سبق کا مرکزی خیال پیش کیا تھا۔ آج ہم سبق کے اہم نکات کا مطالعہ کریں گے۔ ان نکات کے لیے میں نے کچھ ہیڈنگز یا پوائنٹس بنائے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ سیکنڈ ایئر محسن الملک کی جو شخصی خوبیاں تھیں، اب ان کا میں ذکر کرتی ہوں۔ سب سے پہلے یہ جو سبق ہے یہ محسن الملک کا شخصی خاکہ ہے، یعنی ان کی ذاتی خوبیوں کا ذکر اس سبق میں کیا گیا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ وہ بہت خوش بیانی سے کام لیتے تھے۔ خوش بیانی کا مطلب ہوتا ہے یعنی عمدہ انداز میں بات کرتے تھے۔ ان کے بات کرنے کا جو انداز یا سٹائل یا اسلوب تھا وہ نہایت عمدہ تھا۔ پھر ذہین تھے، یعنی ذہانت رکھتے تھے، اور فیاضی کی صفات محسن الملک میں نمایاں تھیں۔ فیاضی کہتے ہیں سخاوت کو، دریا دلی، دل کا بڑا ہونا، یعنی جو شخص ان سے ایک دفعہ مل لیتا تھا ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ گرویدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کا فین ہو جانا، اس کا قائل ہو جانا۔ پھر محسن الملک کے حسن اخلاق کا جہاں تک تعلق تھا تو ان کے دشمن بھی یہ بات مانتے تھے کہ وہ دوسروں سے نہایت حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ بہت بڑے بڑے پیچیدہ مسائل کو بہت جلد باتوں ہی باتوں میں سلجھا دیتے تھے۔ تو یہ ان کی کچھ شخصی خوبیاں تھیں جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ بہترین منتظم اعلیٰ۔ پھر محسن الملک کی ایک بہت اہم خوبی یہ تھی کہ وہ ایک اعلیٰ درجے کے منتظم اعلیٰ تھے، یعنی ایڈمنسٹریٹر تھے۔ انگلش میں منتظم اعلیٰ کو کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹر، یعنی ریاست کے نظم و نسق کے ماہر تھے۔ نظم و نسق کا مطلب ہوتا ہے انتظام چلانا، انتظامی معاملات کو کنٹرول کرنا۔ انہوں نے بجٹ کی تیاری، زمینوں کے بندوبست اور محکمہ مال میں اس قدر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا کہ یہ سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل تھی۔ انہوں نے حیدرآباد کا بجٹ مصر کے بجٹ کے مطابق تیار کیا۔ حیدرآباد میں محسن الملک کو بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ عوام ان کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ حیدرآباد کے بارے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ حیدرآباد دکن جو ہے وہ ہندوستان میں ایک آزاد ریاست تھی اور اس ریاست کے جو حکمران تھے وہ مسلمان تھے۔ پھر اس کے بعد ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ نواب محسن الملک کا زمانہ کیسا تھا۔ تو سیکنڈ ایئر نواب محسن الملک اس زمانے میں ہمارے سامنے آئے جب بر صغیر میں مسلمان سیاسی تنزلی کا شکار تھے۔ نواب محسن الملک نے بھی مسلمانوں کی پسماندہ حالت کو بہتر بنانے کے لیے بہت سی تعلیمی اور معاشرتی تحریریں پیش کیں۔ اگرچہ وہ انگریزی زبان نہیں جانتے تھے مگر پھر بھی انہوں نے بہت سی انگریزی کتابوں کا ترجمہ کروایا اور ان کو پڑھتے تھے، اور یوں انگریزی خیالات کی ترجمانی بھی وہ کرتے تھے۔
پھر محسن الملک جو تھے وہ مذہب سے خاص لگاؤ رکھتے تھے. انہوں نے ایک مذہبی تصنیف بھی لکھی آیات بینات کے نام سے. اس کے بعد ان کی ایک اور خوبی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، یعنی کہ وہ خوش بیان مقرر تھے. ایک اہم خصوصیت ان کی یہ تھی کہ وہ خوش بیان مقرر تھے، یعنی بات اس قدر خوبصورت انداز میں کرتے تھے کہ لوگ فوری طور پر ان کے قائل ہو جاتے تھے. اس بات کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ محسن الملک کے والد بدرالدین طیب جی سر سید احمد خان کے مشن کے بہت خلاف تھے. یعنی ان دنوں میں سر سید احمد خان جو ہے انہوں نے مسلمانوں کی پسماندہ حالت کو بہتر بنانے کے لیے علی گڑھ تحریک کا آغاز کر رکھا تھا. لیکن جو محسن الملک کے والد ہیں وہ اس تحریک کے سخت خلاف تھے. تو ایک دن محسن الملک نے اپنے والد کے سامنے اس قدر خوبصورت اور مؤثر انداز میں تقریر کی کہ ان کی تقریر ان کے والد پر بے حد اثر کر گئی، اور ان کے جو والد ہیں وہ فوراً سر سید کے ہمدرد بن گئے اور علی گڑھ کے لیے انہوں نے گراں قدر چندہ بھی دیا. گراں قدر چندہ یعنی بہت زیادہ مقدار میں چندہ دیا، مدد کی. پھر ان کی جو خوش بیانی ہے ایک اور بات سے بھی ثابت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب کبھی بڑے بڑے جلسوں میں کوئی بات بگڑ جاتی تھی تو محسن الملک اس کو سنبھال لیتے تھے، اور وہ بات اس طرح ہنسی مذاق کے لہجے میں کرتے تھے کہ لوگوں کو محسوس بھی نہیں ہوتا تھا، وہ ناراض بھی نہیں ہوتے تھے اور معاملہ بھی سدھر جاتا تھا. پھر اس کے بعد آتا ہے جی کام لینے کا سلیقہ. یعنی محسن الملک کی ایک بہت بڑی خوبی جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں سے کام کروانے کا سلیقہ رکھتے تھے. اس قدر وہ محبت امیز انداز میں دوسروں سے کام کرنے کے لیے کہتے تھے کہ لوگ ان کا کام بہت شوق سے اور بہت جلدی کر دیتے تھے. پھر اسٹوڈنٹس اس کے بعد آ جاتا ہے مطالعہ کا شوق. یعنی جو محسن الملک ہے ان کو مطالعہ کا بہت شوق تھا. وہ اردو، عربی، فارسی کی کتابیں اکثر پڑھا کرتے تھے. انگریزی زبان سے اگرچہ واقفیت ان کو نہیں تھی جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے بہت سی انگریزی کتابوں کا ترجمہ کروا کے ان کو پڑھا. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اردو زبان کا دفاع. تو محسن الملک نے ایک اہم کام یا ایک اہم کارنامہ یہ کیا کہ ان کے دور میں جو اردو زبان ہے اس کو ہندوؤں سے بہت خطرہ تھا. یعنی وہ اردو کی بجائے ہندی کو رائج کرنا چاہتے تھے. تو محسن الملک نے ایک انجمن قائم کی جس کا ایک جلسہ انہوں نے لکھنؤ میں کروایا، اور اس جلسے میں انہوں نے اس قدر مؤثر انداز میں تقریر کی کہ لوگوں میں جوش و جذبے کی ایک لہر دوڑ اٹھی. جو محسن الملک تھے وہ سر سید کے جو قریبی دوست ہیں ان میں سے تھے، اور انہوں نے ساری زندگی سر سید کے چلائے ہوئے راستے پر عمل کیا. تو اسٹوڈنٹس آج کا جو لیکچر ہے یعنی کہ نواب محسن الملک کا جو خلاصہ ہے وہ میں نے آپ کو ہیڈنگس یا پوائنٹس کی صورت میں آپ کی آسانی کے لیے بتا دیا ہے. اب آپ کے گھر کا کام جو ہے اس کی باری آتی ہے. تو آپ لوگوں نے اس سبق کے دونوں لیکچر سن کر ان کی ریڈنگ کرنی ہے، یعنی سبق کی ریڈنگ کرنی ہے، اور آپ کی سمجھ میں جو نہ آئیں الفاظ یا جو باتیں آپ کی سمجھ میں نہ آئیں ان کو آپ واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر سکتی ہیں. اب لیکچر کا اختتام ایک خوبصورت شعر سے کروں گی. یہ شعر محسن الملک کی جو شخصیت ہے اس کے بالکل عین مطابق تھا، اور یہ شعر جو ہے وہ مشہور شاعرہ پروین شاکر کا ہے. رکے تو چاند، چلے تو ہواؤں جیسا ہے، وہ شخص دھوپ میں دیکھو تو چھاؤں جیسا ہے. اللہ حافظ.